اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. سامعین کرام، کل آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو مرنے کے بعد دوسری زندگی اور قیامت کے بارے میں آگاہ کیا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور منکرین قیامت کو کیا سزا دی جائے گی، ان کے ساتھ کیا حشر کیا جائے گا، ان کا کیا نتیجہ ہوگا، قیامت قائم ہونے کے بعد نافرمانوں اور سرکشوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا، یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی. اب اس کے مد مقابل پرہیزگاروں کا حال بیان فرمایا ہے. فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. متقین کا مادہ تقوی ہے، اور تقوی کا معنی ہے بچنا. بہترین تقوی کفر اور شرک سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، پھر اس چیز سے بچنا ہے جس سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے. تو ایسے لوگ جو کفر اور شرک سے لے کر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. حدائق و عنابا، حدائق یہ حدیقتن کی جمع ہے. حدیقتن عربی زبان میں ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں طرح طرح کے میوے ہوتے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے باغات ہوں گے. وعنابا، اور انگور ہوں گے. عناب عنب کی جمع ہے. عنب کے معنی انگور. دنیا کے انگور جنت کے انگوروں کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے. وکواعب اترابا، نوجوان عورتیں ہوں گی، یعنی انسان جنت کے اندر اجنبیت محسوس نہیں کرے گا، تنہائیت محسوس نہیں کرے گا، بلکہ اس کا دل بہلانے کے لیے، اس کا دل لگانے کے لیے وہ عورت آپس میں ہم عمر ہوگی اور خوشگوار ہوگی، خوبصورت ہوگی اور اس کا دل لگانے والے ہوگی. اور جنتیوں پر بڑھاپا نہیں آئے گا، شباب ہی رہے گا، جوانی ہی رہے گی. 30 سال کے لگ بھگ عمریں رہے گی. کہتے ہیں طبی اعتبار سے 30 سال کی عمر میں قوت بدنی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، اور آدمی جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو قوت، عقل اور دماغ مکمل ہو جاتے ہیں، اور 40 سال کے بعد قوت بدنی آہستہ آہستہ گھٹنی شروع ہو جاتی ہے. تو فرمایا وکواعب اترابا، نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی. وکأسا دہاقا، اور پیالے ہوں گے، اور بھرے ہوئے پیالے ہوں گے، دودھ کے، شراب کے، شہد کے، خالص پانی کے، اور جنت کے چشموں کا ذکر بھی ہو چکا ہے. کافور، زنجیر اور سلسبیل اور کوثر کے چشمے ہوں گے. ان ذائقوں سے آدمی کو لطف اور سرور آئے گا. پینے کے بعد طبیعت میں اتنی خوشی ہوگی کہ دنیا میں کسی چیز کے کھانے سے اور کسی چیز کے پینے سے طبیعت اتنی خوش نہیں ہوتی. فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور نہیں سنیں گے جنت میں کوئی بیہودہ بات، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، دل آزاری کی کوئی بات نہیں ہوگی. ولا کذابا، اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانے کی بات ہوگی. جنت کے اندر بالکل سچ ہی بات ہوگی، اور جنت کی شراب پی کر وہ نشہ بھی نہیں ہوگا. دنیا کی شراب انسان پیتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، بدحواس ہو جاتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا میں کہاں پر کھڑا ہوں، کہاں پر پڑا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. لیکن جنت کی شراب اتنی اتنی صاف و شفاف ہے کہ اس کے اندر نشے کی بالکل بھی آمیزش نہیں ہوگی، اور نہ بیہودہ بات کرے گا اور نہ بیہودہ بات سنے گا. دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں. ایک کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ جھوٹا ہے. ہم کہتے ہیں سب سچ کہتے ہیں، کیونکہ سارے ہی جھوٹے ہیں تو سب ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، تو سبھی سچ کہتے ہیں. لیکن جنت میں کوئی کسی کو نہیں جھٹلائے گا. جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہوگا آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کافی عطیہ ہوگا. حساب کا معنی کافی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جنتیوں کو جو بدلہ ملے گا وہ کافی ہوگا. رب السماوات والارض، وہ رب جو آسمانوں کا اور زمین کا
وما بینہما اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین کے درمیان میں ہے، خلا اور فضا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا بھی رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور رحمان ہے بہت رحم کرنے والا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر دے۔ دیکھو کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ وجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دیے ہیں، زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں اللہ نے بغیر مانگے عطا فرمائی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کو کوئی شدھ بدھ نہیں تھی، یہ ساری چیزیں بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ پھر جب انسان شدھ بدھ حاصل کر لیتا ہے، اپنی ضروریات مانگنی شروع کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت انسان کا حق میں جو چیز بہتر سمجھتا ہے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا وہ رب ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، وہ رحمان ہے۔ یاد رکھو لا یملکون منہ خطابا، نہیں مالک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کرنے کے، گفتگو کرنے کے۔ محشر میں اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے جو اس کے لائق ہوگی، مخلوق بالکل خاموش ہوگی، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح، روح سے سمجھ لیجئے روح سے کیا مراد ہے۔ روح کے سلسلے میں مختلف اقوال ہے۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان میں ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور روح الامین بھی ان کا لقب ہے، اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام بھی، اور تمام ملائکہ بھی سب بنا کر کھڑے ہوں گے۔ اور مستند موضح القرآن میں لکھا ہے کہ روح جانوروں کو کہا ہے یا جبرائیل علیہ السلام کو کہا ہے، اور تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، اور عام مفسرین کے نزدیک بعض روایات مرفوعہ میں ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان لشکر ہے، جو فرشتے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں ہے، وہ کھاتے اور پیتے بھی ہے۔ اور تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ جانداروں کو فرمایا ہے یا جبرائیل کو فرمایا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک وہ روح اعظم مراد ہے جس سے بے شمار روحوں کا انشعاب ہوا ہے۔ اور ہدایت القرآن میں روح سے تمام ذی ارواح یعنی جن اور انس اور فرشتے مراد لیے ہیں، اور جامع الاحکام القرآن میں روح کے 8 اقوال بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے یا انسان مراد ہے یا جنات مراد ہے یا جاندار مراد ہے۔ بہرحال چاہے کچھ بھی مراد ہو، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام اللہ کے دربار میں صف بصف کھڑے ہوں گے، جماعت در جماعت کھڑے ہوں گے، انسان الگ کھڑے ہوں گے، جنات الگ کھڑے ہوں گے، حیوان الگ کھڑے ہوں گے۔ عجیب منظر ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کی پڑی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تیری نیکیاں اور تیری برائیاں برابر ہے، ایک نیکی تلاش کر کے لا تاکہ تیری نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے۔ تو وہ اپنے جگری دوست کے پاس جائے گا کہ بھائی مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے دے دے۔ وہ کہے گا الیک انی، میرے سے پیچھے ہٹ جا، تجھے نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گا۔ پھر اپنے بھائی کے پاس جائے گا، پھر اپنے باپ کے پاس جائے گا، پھر اپنے یار دوست کے پاس جائے گا، پھر اپنے تمام رشتہ داروں کے پاس جائے گا، لیکن ہر ایک اس سے کہہ دے گا کہ اگر میں تجھے نیکی دے دوں گا تو پھر میں کہاں جاؤں گا۔ پھر وہ اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو والدہ بھی یہی کہے گی کہ میں نے تجھے جنا ہے، میں نے تجھے پالا ہے، پرورش کی ہے، لیکن اگر میں تجھے نیکی دے دوں گی تو پھر میں کہاں جاؤں گی۔ بہرحال وہ پیچھے ہٹ جائے گا، کہاں جاؤں گا، کہاں نہیں جاؤں گا۔ اس کی تفصیل سورہ عبس میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ میں انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو فرمایا جس دن کھڑے ہوں گے روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف بنا کر، لا یتکلمون، کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، مگر وہ جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے وہی بات کرے گا اور وہی بول سکے گا اور وہ بھی درست بات کہے گا۔ اور آج دنیا میں ایسے ہوشیار قسم کے لوگ بھی ہیں جو ایک دوسرے کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیتے ہیں، مگر وہاں یہ داؤ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت قائم ہوگی۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔
اللہ کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا۔ جب اللہ رب العزت شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے تو وہ بھی اسی شخص کے بارے میں شفاعت کرے گا جو توحید کا قائل ہو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، جو اللہ کو ایک مانتا ہو، اسی کے لیے شفاعت کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے شفاعت کرنے کی اجازت دے دی تو ہم کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اسی کے لیے شفاعت کی جا سکتی ہے۔ جو شفاعت کا اہل ہو، شفاعت کا مستحق ہو، اس کے لیے شفاعت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی شفاعت نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا وقال ثوابا، اور درست بات کہے۔ اور تفسیر جامع الاحکام القرآن میں اس کی تفسیر میں من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اسی کے لیے شفاعت اس کی قابل قبول ہوگی۔ ذالک الیوم الحق، جو اوپر بات آئی ہے، یہ دن برحق ہے، سچا ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب یہ دن برحق ہے تو فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی جانب ٹھکانہ بنا لے۔ ٹھکانے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کرے، برائیوں سے بچے، گناہوں سے بچے، اچھا اعمال کرنے کی فکر کرے۔ آج موقع ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، آنکھیں بند ہونے کے بعد میرے بھائیوں کچھ نہیں کر سکو گے۔ اگر کچھ نہ کیا، کفر و شرک سے باز نہ آئے، گناہوں سے باز نہ آئے، معصیت سے باز نہ آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا ہی سخت معاملہ ہوگا۔ آج وقت ہے، کل قیامت کے دن ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ہے قریبی عذاب سے۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا آدمی ما قدمت یدا، جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے، نیکی اور برائی جو بھی کی ہے سب سامنے ہوگی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں ہوتا مٹی۔ بات توجہ سے سنیں، قیامت والے دن حساب تو جانوروں کو بھی ہونا ہے، لیکن حساب و کتاب کے بعد جانوروں کو اللہ تعالیٰ خاک بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خاک بنا دیں گے۔ چند جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک اصحاب کہف کا کتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد ہے، اور تفسیروں میں اور بھی نام لکھے ہیں۔ باقی جانور خاک کر دیے جائیں گے۔ تو جس وقت جانوروں کو خاک کر دیا جائے گا تو کافر کے حشر میں بھی مٹی ہو جاتا، کیونکہ اس کا ٹھکانہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ کافر سے مراد کافر اعظم ہے، یعنی ابلیس لعین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، تم اس کو کیوں سجدہ کرو؟ لیکن جب کل قیامت کے دن دیکھے گا کہ آدم کو اور بنی آدم کو کہ یہ مٹی سے بننے کے باوجود بھی راحت میں چین و سکون میں ہے، اور میں آگ سے بننے کے باوجود جس کا درجہ اعلیٰ ہے پھر بھی میں عذاب اور تکلیف میں ہوں، تو اس وقت کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا، کاش میں بھی مٹی ہوتا تو آج میں بھی راحت میں ہوتا، آج اللہ کی رحمت میں ہوتا، سکون میں ہوتا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج وقت ہے اپنے اعمال درست کرے، اپنے اخلاق درست کرے، اپنی زندگی کو سنوارے، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ورنہ آنکھیں بند ہونے کے بعد پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بہت پچھتانا ہوگا، بہت پچھتانا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔